تو اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حمزہ بن سیف الصالح، وہ تشریف لائیں اور آپ احباب کے سامنے گفتگو فرمائیں۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ آج کی کانفرنس آنے والا ہر خطیب اس کا تعارف کرا رہا ہے کہ مشن محدث المدنی حافظ رحمہ اللہ تعالی، اس مشن کو لے کے آگے چلنا، یہ آج سے ایک ارادہ اور ایک عہد باندھے ہوئے ہیں، لیکن اس قافلے کے تمام اراکین کو ایک طالب علم کی حیثیت سے چھوٹی سی نصیحت کیے دیتا ہوں کہ اگر تم نے اس کارواں میں چلنے کے لیے ارادہ باندھا ہے اور تم نے یہ عہد کیا، ارادہ کیا کہ محدث المدنی رحمہ اللہ کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا، تو ایک بات جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام اہل سنہ والجماعہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہی تھی، اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لے اور پورے اس سفر میں جب تک کہ تم منزل کی آخری کڑی تک نہیں پہنچ جاتے، اس بات کو کبھی نہ بھولنا۔ وہ بات کیا ہے؟ جب بیٹے نے پوچھا تھا امام احمد بن حنبل سے کہ ابا جان، جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، اہل سنہ والجماعہ کے بہت بڑے امام ہیں، کہا ابا جان آپ ہر وقت کبھی حدیث پڑھنے میں، کبھی قرآن پڑھنے میں، کبھی تفسیر پڑھنے میں اور لوگوں کو پڑھانے میں، کبھی سرتاج رسول کے فرامین کو لوگوں کے سینوں میں اتارنے میں آپ ہر وقت دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ چھٹی بھی تو ہونی چاہیے، لیکن آپ کو کبھی چھٹی کرتے نہیں دیکھا۔ کبھی یہ بھی کوئی ریسٹ بھی تو ہونی چاہیے۔ تو امام صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، یوں پلے سے باندھنا تم سارے، اگر تم چاہتے ہو کہ محدث المدنی کے مشن کو آگے لے کے چلو گے۔ تم نے 5 مقررین کی تقریریں سنی جنہوں نے تمہیں یہ آواز دی کہ آؤ ہم چلے ہیں محدث المدنی کے مشن کو لیے ہوئے، آؤ ہمارا ساتھ دو۔ اگر تم نے ان کا ساتھ دینا ہے تو پلے سے باندھو امام احمد بن حنبل کی بات کو۔ کہا بیٹے چھٹی ہوگی، ریسٹ ہوگی، آرام ہوگا۔ کب ہوگا؟ کہا عند اول قدمی فی الجنہ، جب میرا پہلا قدم جنت میں ٹکے گا، پھر چھٹی پھر ریسٹ ہی ریسٹ۔ یہ ساری محنتیں، یہ ساری قربانیاں، یہ ساری سیکریفائسز کس لیے؟ بولیے، جنت کے لیے۔ آج دنیا کے اندر تمہیں کہا گیا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون،
وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ کے نیک بندے راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، ساری ساری رات سوئے نہیں رہتے، سوتے بھی ہیں اور اپنے رب کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ مومنین کی صفات کہ اپنے رب کے سامنے اٹھتے اور اپنے رب سے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے، ہاتھوں کو باندھے ہوئے رکوع اور سجدے میں گزار دیتے ہیں، اپنی راتوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں زندگی میں تمہیں کہا کہ اٹھو، تم نے محمد عربی کے مشن کو آگے لے کے چلنا ہے، یہ زندگی میں ہے، لیکن جب تم قبر میں جاؤ گے نا تو فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ دنیا میں تمہیں جگائے رکھا، اٹھائے رکھا، تو قبر میں پتہ کیا کہیں گے؟ نم کنومت العروس، آج اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، پھر تیرے لیے جنتی بستر بچھایا جائے گا، تیرے لیے جنتی لباس تجھے پہنایا جائے گا، پھر تیرے لیے جنت سے ایک کھڑکی کھولی جائے گی، تجھے جنت کی ہوائیں آئیں گی، ذرا بتاؤ تو صحیح، نیچے جنتی بستر ہو، جنتی لباس تجھے پہنایا ہو، اور پھر جنت سے کھڑکی کھلی ہو، ٹھنڈی ہوائیں تجھے آ رہی ہو، کتنی میٹھی نیند آئے گی؟ لیکن یہ اس کو ملے گی جس نے محمد عربی کو کے مشن کو آگے چلتے ہوئے اور جس نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، جس نے قربانیاں دی، اپنی نیندیں قربان کی، یہ اس کے لیے ہے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے جس نے راتوں کو بستروں کی زینت بنے رہا، جس نے قرآن کیا کہتا ہے، کوئی سروکار نہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، کوئی سروکار نہیں، سویا رہا، ساری ساری رات سویا رہا، اپنے رب کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، سارا دن دنیاوی کاموں میں، ساری رات نیندوں کو پورا کرنے میں۔ تو معاف کرنا، حدیث سنائے چلتا ہوں، نبی اسلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر نیچے جہنمی بستر بچھایا جائے گا، جہنمی لباس پہنایا جائے گا، اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا، ایون دیٹ، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں آپس میں یوں مل جائیں گی، بتاؤ وہاں کس کو نیند آئے گی؟ کیوں؟ تم نے دنیا میں نیندیں پوری کی۔ آج کہہ دیتا ہوں اس قافلے کے کارواں کو سمیت اس قافلے کے امیر کو کہ اگر تم محدث المدنی کے مشن کو آگے چلانے کی باتیں کرتے ہو اور تمہیں مبارک ہو یہ قافلہ، تو آؤ، تم نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں، ایک سے کہ ایک بڑے سے بڑا آدمی اپنی قوم کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لو اور آج سے اپنی کمر باندھو، جد و شد المیزرہ، محنت کرو، راحت کرو کہ آخری سانس تک محدث المدنی کے مشن کو منزل تک پہنچا کے رہے گئے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، ذرا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، آپ کہیں گے کہ یہ منزل، یہ جو آج کارواں چل پڑا ہے، پتہ نہیں کہاں جائے گا، کیا ڈیسٹینیشن ہے، کیا منزل ہے، کہاں تک پہنچنا پڑے گا ہمیں اس قافلہ کے اندر، اس کارواں کے اندر کہاں تک جانا پڑے گا؟ اس سوال کا جواب ابھی سن جو شیخ البانی نے دیا تھا، اس نے کہا طریق اللہ طویل ونحن نمضی کالسلحفاة۔ شیخ البانی کہتے ہیں اللہ کا راستہ بہت لمبا راستہ ہے، محمد عربی کا مشن بہت لمبا مشن ہے، صحابہ کے مشن کو آگے لے کے چلنا بہت لمبا کارواں ہے، اور ابھی کی بات لیے کرتے چلو، محدث المدنی رحمہ اللہ کے مشن کو آگے لے کے چلنا بہت لمبا سفر ہے۔
تو شیخ البانی کہتے ہیں وَنَحْنُ نَمْضِي كَالسُّلْحَفَاةِ، ہم تو کچھوے کی طرح چل رہے ہیں. ہماری سپیڈ کیا ہے؟ کچھوے کی طرح. راستہ بہت لمبا اور تم کچھوے کی طرح کب پہنچو گے؟ کب آخری منزل تک پہنچو گے؟ کیا بنے گا؟ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَيْسَ الْغَایَةُ، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس قافلے کی آخری کڑی تک پہنچیں. بات سننے والی ہے، آخری بات. شیخ البانی کہتے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں، ہماری غایت یہ نہیں، ہماری غرض یہ نہیں کہ اس کارواں کی آخری کڑی تک پہنچیں، بلکہ ہماری غایت یہ ہے کہ اس راستے پہ چل رہے ہوں، اسی راستے پہ اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے اور شہادت کی موت دے دے. یہ غایت ہے. تو اس سوال کا جواب بھی لیے چلو. تم نے کہا کہ محدث المدنی کا قافلہ تو بڑا لمبا، پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا. اس کی انتہا وہاں تک جب تمہارے پاس ملک الموت آئے تو تمہاری زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی آخری گفتگو دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوا وہ پکا جنتی ہے. تو اگر تم نے اس مشن پہ چلنا ہے، اگر تم نے اس کارواں کو آگے لے کے چلنا ہے، اگر تم نے اس کارواں کا حصہ بننا ہے تو اپنے دلی خواہشات کو مارنا ہوگا، اپنے دلی غبار کو اتارنا ہوگا. کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، ایک پتے کی بات بتایا دیتا ہوں، بندہ گناہ کرتا ہے نا ایک نقطہ اس کے دل پہ سیاہ رنگ کا لگ جاتا ہے. جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا بڑا نقطہ لگے گا. جتنا ہولناک گناہ تم نے کیا اتنا بڑا نقطہ لگے گا. ایک گناہ کیا ایک نقطہ، دو کیے دو نقطے، تین کیے تین نقطے، کرتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کا پورا دل سیاہ ہو جائے پھر اس بندے کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی. اور جس بندے سے اللہ نیکی کی توفیق چھین لے، پوری کائنات مل جائے اس کو کوئی نیکی پہ لگا نہیں سکتا. کون کہتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے سورۃ الانعام 8ویں پارے کا آغاز اسی آیت سے. سورۃ الانعام آیت نمبر 111 اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، جس بندے کا دل سیاہ ہو گیا گناہ کر کر کے اور اللہ نے اسے نیکی کی توفیق چھین لی، اس بندے کو نیکی پہ لگانے کے لیے اگر اللہ پورے فرشتے بھی اتار دے نا اور سارے فرشتے اس کی منت کریں بھائی آجا نیکی کی طرف، اور صرف فرشتے نہیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے اٹھ کے آ جائیں، مردے اٹھ کے کلام کرے بھائی جنت اس طرح کی، جہنم اس طرح کی، قبر اس طرح کی ہے، مان جو نیکی کی طرف آ جاؤ. مردے آگے اس سے کلام کریں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم اس کے سامنے لا کے رکھ دیں، جنت جہنم سب کچھ اس کو دکھا دیں. فرشتے آ جائیں، مردے کلام کرنا شروع کر دیں، ہر چیز اس کے سامنے آ جائے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ توفیق نہیں دیں گے وہ بندہ نیکی نہیں کر سکتا. دل سے آئے تو اگر اس دل کو صاف پاک کرنا ہے، اگر تم نے اس کارواں کا حصہ بننا ہے، اگر تم نے ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے محدث المدنی کے کارواں میں شریک ہونا ہے اور اس کارواں کا حصہ بننا چاہتے ہو، اس کو پاک کرنا ہوگا. اس کو پاک کر کے آؤ، ہم تمہیں ویلکم کریں گے، ہم تمہارا آؤ بھگت کریں گے. لیکن یہ پاک کیسے ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ دل پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے.
ایک چھوٹی سی آخری حدیث، بہت وقت ہو چکا ہے، آپ لوگ اتنا بیٹھے ہوئے، چھوٹی سی آخری حدیث بس اجازت چاہوں گا۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے اپنی زبان سے ذکر نہ چھٹی، صبح و شام، لیل و نہار، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اللہ کا ذکر نہ چھوڑی، پھر دیکھنا تیرے دل سے کس طرح حکمتیں نکلتی ہیں، تیرے دل سے کس طرح نور پھوٹتے، تیری زبان سے حکمتیں نکلتی جب تم نے اللہ کو یاد رکھا۔ اور اللہ کا مقولہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي، بولیں فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ کیسے یاد کرتے ہیں؟ ایک صحابی نبی اسلام کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وظیفہ بتائیں، ذکر بتائیں میں کیا کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ پڑھ دیں ذرا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 لفظ پڑھا کرو۔ وہ صحابی نے 4 لفظ یاد کیے، اٹھ کے گیا اور سوچتا وہ واپس آ گیا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات ھذا للہ فما لی، اس 4 لفظ اللہ واسطے میرے واسطے کیے۔ سبحان اللہ اللہ واسطے، الحمدللہ اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے، اللہ اکبر اللہ کے لیے، میرے واسطے کیے۔ تو آپ مسکرائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ بات سنو، جب تم کہو گے نا سبحان اللہ، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کس کو آتا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ جب تم کہو گے اللہ پاک ہے تو اللہ کہیں گے فرشتوں کو صدق عبدی، میرے بندے نے سچ آکھیا جی، سچ کہا۔ جب تم کہو گے الحمدللہ، اللہ کہیں گے صدق عبدی، سچ آکھیا تو سچا۔ اور جس کو اللہ کہہ دے تو سچا، اس کی شان کے کیا کہنے۔ اور پھر نبی اسلام نے فرمایا جب تم یہ کلمات پڑھو گے پھر آخر میں یہ کہہ دینا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب تم یہ کہو گے اللہم اغفر لی تو اللہ اسی وقت اعلان کریں گے قد فعلت، میں نے کر دیا۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن اگر تم نے اس رب کو یاد نہ کیا قیامت کا دن ہوگا، قرآن نے کہا قبر سے اس کو اندھا اٹھایا جائے گا کہ دنیا میں اس نے رب کو یاد نہ کیا اور بڑے کام اور موبائل پکڑے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا دیکھی جا رہا ہے، رب کو یاد نہیں کر رہا، قبر سے اندھا اٹھایا جائے گا اور اللہ کہیں گے، وہ کہے گا یا اللہ اندھا کیوں اٹھایا، لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ کہیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، قرآن آیا تھا، تم نے ہمیں بلا دیا، آج ہم بھی تجھے بلا دیں گے۔ یہ ہوگا تیرے ساتھ والعیاذ باللہ اگر تم نے اللہ کو یاد نہ کیا۔ تو اس مشن میں چلنا ہے، اذکار کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، اس دل کو پاک کیجئے اور ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ چلیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے۔ اور ایک دعا کیے دیتا ہوں، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اس مشن میں چلے ہیں، اس کارواں کا حصہ بنے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کارواں میں کروٹ کروٹ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔